اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ گلاب کا درخت اور اس کا پھول نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خون یا پسینے سے پیدا کیا گیا ہے، تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ اس سلسلے کی جو باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے خون کا قطرہ جب غزوہ احد میں زمین پر گرا تو اس سے گلاب پیدا کیا گیا، یا یہ کہ سفر معراج کے دوران اس کی پیدائش ہوئی، اس طرح کی جو بھی روایات لوگوں کی زبانوں پر ہیں وہ سب من گھڑت اور موضوع ہیں۔ ان کو بیان کرنا اور ان پر یقین کرنا اور ان کو پھیلانا اور ایک دوسرے کو پہنچانا، یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جھوٹی حدیث گڑھنے پر سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ایسا خوشبودار تھا کہ جس کے سامنے دنیا کی تمام خوشبوئیں ہیج تھیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ننیالی رشتہ دار بھی تھیں، کہ کبھی کبھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان کے گھر تشریف لاتے اور دوپہر میں کبھی آرام بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ آرام فرما رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، تو آپ کے جسد اقدس سے پسینہ نکلنے لگا، اس طرح جیسے کہ موتی کے قطرات ڈھلکتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ میں ایک روئی لے کر آئی اور حضور کے پسینے کو لے کر ایک شیشی میں جمع کرنے لگی۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جب بیدار ہوئے تو پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو عرض کیا کہ ہم آپ کا پسینہ جمع کر رہے ہیں تاکہ اگر کہیں شادی وغیرہ کا موقع ہو اور خوشبو کی ضرورت ہو تو یہ پسینہ اس خوشبو میں ملا دیا جائے تو وہ کائنات کی سب سے بہترین خوشبو بن جاتی ہے۔ تو آپ کا پسینہ خوشبودار ہونا، آپ کے بدن سے خوشبو کا آنا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ گلاب وہاں سے نکلا ہے اور اس کی پیدائش وہاں سے ہوئی ہے، یہ سب باتیں بے سند بے اصل ہیں، ان کو اڑانا نہیں چاہیے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو مولا علی کہنا درست ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ مولا کے کئی معانی عربی زبان میں آتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ دوست، محبت کرنے والا، حمایت کرنے والا، خصوصی تعلق رکھنے والا۔
یہی وہ معنی ہے جو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے لیے استعمال فرمائے اس حدیث میں کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ تو اس معنی کے اعتبار سے اگر کوئی مولا علی کہے تو کوئی حرج نہیں کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہمیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے تعلق ہے، ان کو ہم سے تعلق ہے۔ اسی طرح دوسرے معنی مولا کے آتے ہیں سردار کے۔ اسی اعتبار سے ہم لوگ اپنے علماء کو کہتے ہیں مولانا، مولانا یعنی ہمارے سردار، احترام کے طور پر، اعزاز کے طور پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو مولا علی کہہ دیں کہ وہ ہمارے سردار ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بلا شبہ وہ ہمارے سرتاج ہیں، ان کا احترام، ان کی عزت ہمارے دلوں کے گہرائیوں میں پیوست ہے۔ لیکن ایک تیسرا مطلب کچھ لوگوں نے گڑھ رکھا ہے اپنی طرف سے، اور اس پر بڑا اصرار ہے کہ مولا سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد وہی خلافت کے مستحق ہیں۔ تو یہ مطلب جو ہے وہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ اس پر بہت لمبی چوڑی بحثیں ہیں، بڑے مضامین اس موضوع پر لکھے گئے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک مولا علی کہہ کر یہ مطلب مراد لینا صحیح نہیں ہے، لیکن ایک طبقہ چونکہ اسی مطلب کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے اور دوسرے لوگ استعمال کریں تو اس میں بھی اشتباہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے ساتھ ایسی اشتباہ کی جگہوں پر یہ لفظ نہیں لگانا چاہیے، ورنہ حقیقت میں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، قابل احترام ہیں، اور ان کی جتنی بھی عزت کی جائے، ان سے محبت کی جائے، وہ کم سے کم ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تم سے ہر مومن محبت رکھتا ہے اور ہر منافق تم سے بغض رکھتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ خود یہ حدیث نقل کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے، حضور نے فرمایا کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ اس لیے ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ان کی طرف سے دل میں کوئی ذرہ برابر بھی بال نہیں ہونا چاہیے کسی بھی مومن کے دل میں۔ اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہمارا حشر بھی فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو یاد کرتے رہا کرو، تو اس کی کیا حکمت ہے؟ جن الفاظ سے آپ نے سوال کیا ہے اس طرح کی تو کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری، البتہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے مرحومین کی اچھائیوں کا تذکرہ کیا کرو، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اپنے مومنوں کا صرف اچھائی سے ذکر کرو اور ان کی طرف برائی کی باتیں منسوب نہ کرو۔ تو جانے والا چلا گیا، اب اس کی اچھائیاں بیان کرو، اور کوئی بات اس میں کوئی کمی کسر کی ہو تو اس کو مت اچھالو۔
تو اس لیے ہمیں اپنے مرحومین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے لیے صدقہ خیرات ایصال ثواب کا بھی اہتمام رکھیں تو اچھی بات ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ ان کو یاد رکھنے سے اپنی موت بھی سامنے رہے گی کہ آج وہ گئے ہیں، کل ہم جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ پہلے سے اس کے لیے آدمی اپنے ذہن کو آمادہ رکھے۔ اور خود پیغمبر علیہ السلام نے نفس موت کو یاد کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور امت کو ہدایت کی ہے کہ اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اس سے آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، راتوں کو عبادت بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی پابندی سے پڑھتا ہوں، حرم شریف میں آخری عشرے کا اعتکاف بھی کرتا ہوں، گناہوں سے توبہ بھی کرتا ہوں، لیکن رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد پھر طبیعت گناہوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس سے میں گناہوں سے باز آ سکوں۔ تو بہت اچھا سوال ہے، ضروری سوال ہے کہ رمضان میں تو ماحول بنا رہتا ہے، شیاطین بند رہتے ہیں، خیر کی فضائیں عام ہوتی ہیں، تو آدمی کا ذہن عبادت کی طرف لگا رہتا ہے۔ لیکن ضرورت ہے کہ جو ماحول اور جو طبیعت کا انداز رمضان المبارک میں بنے وہ 11 مہینے بھی باقی رہے۔ اس کے لیے نمبر 1 دعا کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے بعد گمراہی سے اور غلطی سے محفوظ رکھیں۔ خاص طور پر یہ دعا کی جائے معنی کے استحضار کے ساتھ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کی آخری آیت سے پہلی آیت ہے۔ ایسے یاد نہ ہو تو قرآن کھول کر کے دیکھ لی جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہمارے دلوں کے اندر کجی پیدا مت فرمائیے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ بہت عطا فرمانے والے ہیں۔ تو ایک تو رمضان میں خصوصاً یہ دعا کثرت سے پڑھی جائے اور مانگی جائے۔ دوسری چیز ضروری ہے ہمت۔ جب تک آدمی کے اندر ہمت نہ ہو، نہ دنیا کا کام اس سے صحیح ہو سکتا ہے، نہ آخرت کا کام صحیح ہو سکتا ہے۔ اس لیے پورا عزم اور ارادہ کریں کہ اب گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، اب برائی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ ہمت آپ کریں گے تو اللہ کی مدد ہوگی۔ مثل مشہور ہے، ہمت مرداں مدد خدا۔ تیسری اہم چیز یہ ہے کہ جس طرح کے گناہوں میں ابتلا ہوتا ہے اس کے اسباب سے آدمی دور ہو جائے۔ مثلا غلط قسم کی سوسائٹی ہے، غلط قسم کے دوست ہیں، بدکار لوگوں سے تعلق ہے، جس کی وجہ سے دوبارہ طبیعت غلطی کی طرف لوٹ آتی ہے، تو ایسے لوگوں سے فوری طور پر اپنے کو دور کر لیا جائے۔ اسی طرح وہ اسباب جن کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے ان سے اپنے کو دور کیا جائے۔ اگر انٹرنیٹ والا گناہ ہے تو اس سے دور رہا جائے، ٹیلی ویژن والا گناہ ہے تو اس سے دور رہا جائے۔ الغرض گناہ کے اسباب سے جب تک آدمی دور نہیں ہوگا تو وہ گناہ سے پوری طرح بچ نہیں سکتا ہے۔ ماحول کا بھی آدمی پر بڑا اثر پڑتا ہے، اس سے بھی
آدمی کو اپنی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے اوپر کوئی گناہ پر کوئی بوجھ لازم کر لیا جائے کہ اگر مجھ سے فلاں گناہ ہوا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنی نمازیں پڑھوں گا، یہ اپنے اوپر لازم کر لو، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ امید ہے کہ ذہن پر ایک دباؤ بنے گا اور آدمی برائی کے قریب نہیں جائے گا۔ ایک سوال رضاعت کے بارے میں ہے کہ میرے پاس نند کے پاس لڑکا نہیں ہے، نند کے پاس اس نے کسی کا لڑکا گود لیا، تو اب وہ لڑکے کو محرم بنانے کے لیے اپنی بھابھی کا دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ پلا سکتی ہے۔ اگر وہ بچہ مدت رضاعت میں اس نند کی بھابھی کا دودھ پی لے گا تو یہ اس کا سگا بھتیجا بن جائے گا رضاعی طور پر، اور جیسے اور بھتیجے محرم ہوتے ہیں یہ بھی محرم ہو جائے گا، لیکن مدت رضاعت میں دودھ پینا یہ ضروری ہے، ورنہ تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، اگر ہم منزل کے اعتبار سے قرآن پڑھیں تو روزانہ 1 منزل پڑھ کر 7 دن میں قرآن مکمل ہو جائے گا، تو کیا جمعے کے دن شروع کر کے جمعرات کو مکمل کرنا ضروری ہے یا اور آگے پیچھے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی تحدید نہیں ہے، جب سہولت ہو شروع کریں، جب سہولت ہو ختم کریں، جمعہ یا جمعرات کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ ہماری گلی میں ایک کتا ہے جو سب کو کاٹ رہا ہے، تو کیا اس کتے کو مار سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر وہ موذی ہے تو اس کے مارنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک لڑکی کے نکاح میں اس کے بہنوئی اور ماموں گواہ بنے اور لڑکی کا چچا وکیل بنا، تو کیا ان حضرات کی گواہی اور وکالت سے نکاح درست ہو جائے گا؟ جی ہاں، درست ہو جائے گا۔ نکاح میں کن لوگوں کو گواہ بنانا چاہیے؟ محرم لوگوں کو گواہ اور وکیل بنانا چاہیے۔ اگرچہ نکاح تو پھر بھی ہو جاتا ہے، لیکن خاص طور پر جو وکیل اجازت لینے جائے اور جو گواہ اس کے ساتھ جائیں، اس وقت وہ سب محرم ہونے چاہیے تاکہ بے پردگی اور کوئی فتنے کی بات پیش نہ آئے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کہیں سے لائیو دعا آ رہی ہو یا ریکارڈ پر ہم بیان سن رہے ہوں اور اس میں دعا کا لفظ آ جائے تو آمین کہنے کا کیا حکم ہے؟ بالکل کہہ سکتے ہیں، اس دعا میں گویا کہ شمولیت ہو جائے گی، آمین کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ میری بیوی اور والدہ صاحبہ کے درمیان ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے، اگر کوئی وظیفہ ہو تو تحریر فرمائیں۔ تو ایک تو وظیفہ نوٹ کریں، بیگم صاحبہ کو بھی کہیں کہ یا لطیف یا ودود کثرت سے پڑھتی رہیں، اور والدہ صاحبہ کو بھی کہیں کہ وہ بھی پڑھیں۔ اور دوسری ایک تدبیر ہے، اور وہ تدبیر یہ ہے کہ بیگم صاحبہ کو کہیں کہ وہ والدہ کو اپنی سگی والدہ کے درجے میں رکھیں، اگر کوئی بات ان کی طرف سے ناگواری کی پیش آئے تو پلٹ کے جواب نہ دیں، بلکہ ان کو خوش رکھنے کی ہر ممکن تدبیر اختیار کریں، اور والدہ صاحبہ سے یہ گزارش کرو کہ وہ آپ کی بیگم صاحبہ کو اپنی سگی بیٹی کے درجے میں قرار دے دیں، جیسے اپنی سگی بیٹی کی باتوں کو مانا جاتا ہے اور اس کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح والدہ صاحبہ آپ کی بیگم صاحبہ کو اپنی بیٹی کے درجے میں سمجھ کر اس کے ساتھ شفقت اور خیرخواہی کا معاملہ کریں تو انشاءاللہ یہ روز روز کی چپقلش ختم ہو جائے گی۔ تو بیوی والدہ صاحبہ کو والدہ سمجھیں اور والدہ بیوی کو بیٹی سمجھیں۔
تو انشاءاللہ گھر کا ماحول سدھر جائے گا۔ ایک سوال ہے کہ زید کی شادی ہندا سے ہوئی، جبکہ ہندا کے پہلے شوہر سے 2 بیٹیاں ہیں اور زید کی پہلی بیوی سے 1 لڑکا ہے، تو زید کے لڑکے کا نکاح ہندا کی لڑکی سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس لڑکے کا اس لڑکی سے کوئی حرمت کا رشتہ نہیں ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو کاروباری نقصان ہوا ہے، تو کیا گورنمنٹ اسکیموں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرض لے کر تجارت کرنا درست ہے یا نہیں؟ قرض تو لے سکتے ہیں، لیکن سود دینے کے اندر سود کا گناہ لازم آئے گا۔ ایسی صورت اپنائیں کہ سود نہ دینا پڑے۔ اگر بغیر سودی قرضہ مل رہا ہے، جیسا کہ بعض اعلانات بھی آئے ہیں کہ اتنے مہینے تک اگر جمع کر دو تو کوئی سود نہیں دینا پڑے گا، تو بس اسی صورت کی اجازت ہوگی، اور جس میں سود دینا پڑے تو پھر اس میں سود کا گناہ ہوگا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا تجارت میں سامان کی قیمت فکس کرنا سنت کے خلاف ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے فکس کریں یا فکس نہ کریں، شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ آپ اپنا سامان جتنی قیمت پر چاہیں فروخت کر سکتے ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ خواہ زیادہ قیمت نہ بڑھائی جائے کہ خلق خدا پریشان ہو۔ نماز کے بارے میں ایک سوال ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ کیا 1 گھنٹہ 40 منٹ کا وقفہ کہیں سے ثابت ہے؟ دیکھیے، مغرب اور عشاء کے درمیان میں کم و بیش 1.5 گھنٹے کا فصل ہوتا ہے۔ آج بھی میں جنتری دیکھ رہا تھا تو آج کی تاریخ میں پورے 1.5 گھنٹے کا فصل مغرب کے وقت کے شروع ہونے اور عشاء کے وقت کے شروع ہونے کے درمیان ہے، اور اس وقت کی جو تحدید ہے وہ شفق کے غروب ہونے پر ہے۔ سورج کے غروب ہونے پر مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اور پھر شفق کے غروب ہونے پر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس کی تعیین جو کی گئی ہے وہ مہینوں یا دنوں کے اعتبار سے جنتریوں میں الگ الگ کی گئی ہے۔ ہر دن کا وقت کچھ نہ کچھ بدلا ہوا رہتا ہے، تو یہ اپنی طرف سے طے شدہ نہیں ہے، بلکہ یہ فقہا نے آثار صحابہ سے اور دیگر نصوص سے دیکھ کر کے اس کی تعیین کی ہے، اور اس کا کوئی لمیٹڈ وقت نہیں ہے۔ ہر دن کے حساب سے اس میں فرق پڑتا ہے، دن کے بڑے چھوٹے ہونے کے اعتبار سے۔ ایک سوال یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں قعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد دھوکے سے درود شریف پڑھ دیا۔ اگر فرد نماز آپ پڑھ رہے تھے اور دھوکے سے پہلے قعدے میں اتحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے پڑھنے سے کوئی سجدہ وغیرہ واجب نہیں ہوتا ہے، یہ صرف فرض کے لیے یا وتر کے لیے ہے۔ کیا کوئی بھی چیز کھانے کے بعد کلی کرنا ضروری ہے جبکہ نماز پڑھنے جا رہا ہو اور وہ چیز منہ میں لگی ہوئی نہ ہو؟ ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر کر لے تو بہتر ہے، اس سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا ہے کسی چیز کے کھانے سے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں ترتیب کے ساتھ سورتیں پڑھنی چاہیے یا بلا ترتیب بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے
کہ ترتیب جو لازم ہوتی ہے وہ صرف ایک سلام سے پڑھی جانے والی نماز میں ہوتی ہے. یعنی 2 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں آپ پہلی سورت پڑھیں اور دوسری رکعت میں آپ دوسری سورت پڑھیں، اس کے بعد والی پڑھیں. لیکن اگر آپ نے سلام پھیر دیا اور نئی نماز شروع کی تو اب آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ جو پہلی سورت پڑھ چکے ہیں اس کے بعد ہی والی پڑھیں، اس میں آپ جیسا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. بس جس ایک سلام سے جو 2 رکعت پڑھی جائے اس میں پہلی دوسری رکعت میں جو ہے ترتیب ہونی چاہیے. اسی طرح فرض نماز پڑھی جائے تو اس میں بھی ترتیب ہونی چاہیے. ایک سوال ہے کہ تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھنا درست ہے یا نہیں. بیٹھ کر تراویح ادا تو ہو جائے گی لیکن بلا عذر اگر بیٹھ کے پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا. عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھیے تو کوئی بات نہیں. شب قدر میں ترتیب کے ساتھ قضا نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور جب قضا کریں گے تو سنت مؤکدہ اور وتر بھی پڑھی جائیں گی یا نہیں. بے شک شب قدر میں آپ قضا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب قضا کریں گے تو سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ کچھ نہیں لوٹانے کی ضرورت ہے. البتہ وتر پڑھی جائے گی، وتر کی قضا ہے، سنت کی قضا نہیں ہے. یہ سوال پہلے شروع میں آ چکا ہے کہ ہمارے گاؤں میں جمعے کی نماز ادا کی جا رہی ہے مگر امام صاحب الہ آباد سے فتویٰ لے آئے ہیں کہ یہاں جمعے کی شرائط نہیں پائی جاتی، اس لیے جمعے کی نماز نہیں ہوگی. اب لوگوں میں انتشار ہے، کچھ لوگ جمعہ پڑھتے ہیں کچھ ظہر پڑھتے ہیں. تو اس کا جواب اس وقت بھی دیا گیا تھا کہ جب یہ بات ثابت ہے کہ اس آبادی میں جمعے کی شرطیں نہیں پائی جا رہی تو وہاں جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے، سب کو مل کے ظہر ہی پڑھنی چاہیے. جمعہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے جب شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں. ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ اعتکاف میں غسل کر سکتے ہیں یا نہیں. تو باقاعدہ غسل کے ارادے سے تو باہر نہ نکلیں، لیکن استنجے کو جائیں وہیں غسل کر کے آ جائیں تو اس کی گنجائش ہے. اسی طرح بہت سے علماء نے جمعے کے دن بھی غسل کی گنجائش دی ہے سنت غسل کے واسطے. کیا مرد حضرات گھر پر 3 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں؟ گھر پر مردوں کا اعتکاف نہیں ہوگا، مردوں کے لیے مسجد ہونی ضروری ہے. اگر کوئی حاملہ عورت کمزوری کی بنا پر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق روزہ نہ رکھے تو اس کی قضا کا کیا حکم ہے، یا فدیہ دینے سے ذمہ ساقط ہو جائے گا؟ جب ٹھیک ہو جائے اور موقع ہو تو قضا کرے، فدیے سے کام نہیں چلے گا. فدیہ تو جب ہوتا ہے جب زندگی بھر روزہ رکھنے سے مایوسی ہو جائے. سوال کیا ہے کہ ناپاکی کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا کس طرح کریں، کیا ان کا بھی فدیہ دینا ہوگا؟ اور اگر تعداد چھٹے ہوئے روزوں کی معلوم نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ جواب یہ ہے کہ جب رمضان کے بعد موقع ہو تو قضا روزے رکھیں جتنے بھی چھٹے ہوئے ہیں. اگر یاد نہیں ہے تعداد متعین طور پر تو اندازہ لگا لیں، اندازہ لگا کر کے ان روزوں کی قضا کریں. ان کی طرف سے فدیہ کافی نہیں ہے جب تک بھی روزہ رکھنے کی طاقت ہے. روزہ کی طرف سے فدیہ جب ہی ہوتا ہے جب کہ روزہ رکھنے کی بالکل امید ہی باقی نہ رہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.